بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں بتائیں گے، جس کا نام ذوالجناح تھا۔ یہ ذوالجناح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا، اور ایران کے بادشاہ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ تھا کہ آپ جس گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی میدان کربلا میں صحت مند اور جوان تھا، اور جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ اسی لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا جان کے پاس گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس گھوڑے کے پاس موجود تھے۔ آپ نے اپنے پیارے نواسے سے پوچھا کہ بیٹا، کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ کی اس ہاں کو اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لیا اور فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اس کے بعد آپ نے اس گھوڑے پر سواری کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ نے وہ گھوڑا اپنے نواسے حضرت امام حسین کے حوالے کر دیا۔ 9 محرم الحرام کو جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو میدان کربلا میں کئی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم کے دن ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کا جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ذوالجناح سے کہا کہ تم جاؤ، خیموں کے پاس چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیموں کی طرف دوڑا اور خیمے کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے یہ سوچا کہ شاید حضرت امام حسین آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں ہے اور آپ کا گھوڑا زخموں سے چور چور تھا تو اہل بیت کی خواتین رونے لگیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں کہ اے ذوالجناح، مجھے بتاؤ کہ میرے بابا پیاسے تھے نا؟ دشمنوں نے میرے بابا کو پیاسے ہی شہید کر دیا، ان کو پانی بھی نہ پینے دیا۔ یہ سن کر گھوڑا زور زور سے رونے لگا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین کا یہ گھوڑا اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر لاؤ، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے سب سے بہترین گھوڑا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عمر سعد چلایا اور کہنے لگا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو،
دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر سلجنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا ہو کر ایسے رونے لگا جیسے کوئی انسان زور زور سے روتا ہے۔ روایات میں ہے کہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ذوالجناح نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔